کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ برف باری. زیارت، کان، مہترزئی، کوجک ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ جاری. کوئٹہ سے کراچی، چمن، ڈی جی خان اور ڈی آئی خان جانے والی شاہراہوں سے برف ہٹانے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک. محکمہ موسمیات کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. مغربی ہواؤں کا شدید دباؤ دوسرے صوبوں کی جانب بڑھنے لگا. سرگودا سے ٹرک الٹ گیا، 4 مزدور جاں بحق، 8 زخمی. بھوسے کے ٹرک پر 12 مزدور سوار تھے. حادثہ میلووال سے دھوری جانے والی سڑک پر پیش آیا. وادی تیرہ میں گاڑی الٹ گئی، 2 بچے جاں بحق، ماں، باپ اور ڈرائیور زخمی. متاثرہ خاندان وادی تیرہ سے نقل مکانی کر کے چراٹ جا رہا تھا. اور کراچی میں تباہ شدہ گل پلازے میں سرچ آپریشن اور ریسکیو آپریشن جاری. رضاکار منہدم حصے کے ملبے کو کٹر کی مدد سے کاٹ کر ہٹانے لگے. سانحہ گل پلازہ میں اموات کی تعداد 61 ہو گئی، 88 افراد تاحال لاپتہ. غزہ میں قیام امن کا مشن، پاکستان کا اہم سفارتی قدم. پاکستان نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت قبول کر لی. سعودی عرب، ترکیے، مصر، اردن، انڈونیشیا اور قطر بھی شامل. امارات، بحرین، آذربائیجان، بیلاروس، ویتنام بھی امن بورڈ میں شامل. 8 مسلم ممالک کا ڈونلڈ ٹرمپ کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم. پیس بورڈ غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی فریم ورک فراہم کرے گا. یورپ مجھے ڈیڈی کہتا ہے، ڈیڈی کو برف کا ایک ٹکڑا چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کی یورپ میں کھڑے ہو کر یورپ کو دھمکی. گرین لینڈ ہر صورت لینے کا اعلان. نیٹو کو ہاں اور نہ کے 2 آپشنز دے دیے. کہا یورپ آج امریکہ کی وجہ سے ہی محفوظ ہے. گرین لینڈ کا دفاع لیز پر نہیں ملکیت کی بنیاد پر کریں گے. یورپ نے انکار کیا تو اسے کبھی بھولیں گے نہیں. یورپی یونین کی امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے کی منظوری. گرین لینڈ سے متعلق ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت رد عمل. تجارتی کمیٹی کا کہنا ہے خود مختاری کو خطرہ ہو تو تعلقات قائم نہیں رہ سکتے. ٹرمپ نے یورپی لیڈروں اور ملکوں کا نام لے لے کر لتاڑا. کہا کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں شکر گزاری نہیں دکھائی. کینیڈا آج امریکہ کی وجہ سے ہے. جنگ عظیم دوئم میں ڈنمارک صرف 6 گھنٹے میں جرمنی کے سامنے ہار گیا تھا. امریکہ نے جرمنی اور جاپان جیسے حملہ آوروں سے یورپ کو آزادی دلوائی. گرین لینڈ معاملے پر ڈنمارک کا امریکہ سے بات چیت کا اعلان. ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کریں گے. ٹرمپ نے فوجی طاقت استعمال نہ کرنے کا کہا. امریکی صدر کا بیان بڑی پیش رفت ہے. Pakistan is now moving forward with a sense of achievement and a sense of purpose. Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. The way forward is very clear that Pakistan has to have an export-led growth. Agri-export last year have been very reassuring. پاکستان تیزی سے اڑان بھرنے والا ہے. معدنی شعبے میں بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. آئی ٹی شعبے برآمدات بڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیووس میں تقریب سے خطاب. کہا نجکاری کا عمل شفافیت سے جاری ہے. آئی ایم ایف اب دیگر ممالک کو پاکستان کی مثال دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹانا جارجیا سے ملاقات. وزیر اعظم نے معاشی اصلاحات میں پیش رفت سے آگاہ کیا. پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. ایم ڈی آئی ایم ایف کا اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف. شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم بھی ملے. سانحہ گل پلازہ کا المیہ بہت بڑا. پاکستانیوں کے دل دہل کر رہ گئے. ایک ہی دکان سے 50 سے 60 انسانی اعضاء مل گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 61 ہو گئی. گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد سے 84 افراد لاپتہ تھے. ان افراد کی آخری موبائل لوکیشن بھی اسی جگہ کی آئی تھی.
مزید اعضاء یا لاشوں کی تلاش جاری۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ سعید کا کہنا ہے کہ کچھ لاشوں کے اعضاء مردہ خانے پہنچائے گئے ہیں، ابھی تعداد کا کچھ نہیں بتا سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاشوں کی فوری شناخت کی ہدایت۔ چیف منسٹر سندھ نے ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں 2 ممبران ہیں، کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان صاحب۔ ہم نے اپنی انکوائری کی پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد اس انکوائری کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے تاکہ حقائق ہم سب کے سامنے رکھ سکیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ انکوائری بالکل امپارشل ہو اور اس میں تمام تر حقائق بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سامنے لائے جا سکیں۔ تباہ حال گل پلازے کی عمارت سے ملبہ ہٹانے کا کام تاحال جاری، بظاہر کسی تخریب کاری کے شواہد نہ ملے۔ کمشنر کراچی اور پولیس چیف کا گل پلازے کا دورہ، آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کا معائنہ کیا، سرچ اور ریسکیو آپریشن کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا، گل پلازے سے ملحقہ پلازے کو غیر محفوظ قرار دے کر سیل کر دیا گیا۔ پلازے کے متاثرہ اور خطرناک حصے کے استعمال پر فوری پابندی عائد۔ سانحہ گل پلازہ سسکتی آنکھوں میں انتظار کی طویل اذیتیں چھوڑ گیا۔ لواحقین کے لیے ایک ایک لمحہ قیامت۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی ماں بیٹے کی آواز کو ترس رہی ہے۔ نیو کراچی کے رہائشی آدم کی گل پلازہ میں جیولری کی شاپ تھی۔ 20 سالہ حسن علی بھی لاپتہ۔ والدہ کی ایک ہی دعا ہے کہ معجزہ ہو جائے، میرا بیٹا زندہ لوٹ آئے۔ عمران نامی نوجوان گل پلازہ میں ملازم تھا۔ بھائی کے مطابق اس سے ہفتے کی رات 10 بجے رابطہ ہوا۔ اہل خانہ کو پیاروں کی یاد میں چین نہ قرار، آتش زدگی کے بعد سجاول کا عامر بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ نوجوان عامر پلازے میں کراکری کی دکان پر کام کرتا تھا۔ 65 سالہ کیسر علی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گل پلازے کی آگ نے سب کچھ چھین لیا۔ کیسر کی بیوی اور بہو شاپنگ کے لیے آئی تھیں، گھر کے لیے واپسی نصیب نہ ہوئی۔ سانحے میں جاں بحق محمد فاروق آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ فاروق کا بھائی محمد رفیق تاحال لاپتہ۔ سانحہ گل پلازہ نے رنج و الم کی کئی داستانیں رقم کر دی۔ سانحے کے ایک اور دردناک ویڈیو سامنے آ گئی۔ عمارت میں پھنسے لوگوں کو جان بچانے کے لیے کوششیں کرتا دیکھا جا سکتا ہے۔ پریشان حال دکاندار اور خریدار باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات میں تیزی، ایس پی سی اے نے ریکارڈ جمع کرا دیا۔ کمشنر کراچی کو 7 فائلیں پیش، 7 گل پلازہ کے زیر التوا کورٹ کیسز کی ہیں۔ گل پلازہ کی عمارت کے حوالے سے 1992، 2015 اور 2021 میں کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ جمع کرائی گئی فائلوں میں خلاف ضابطہ تعمیرات کی دستاویزات بھی شامل۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی ہوش آ گیا۔ 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ سانحہ کراچی کے بعد لاہور انتظامیہ ایکشن میں۔ فائر سیفٹی رپورٹ نے شہر کے بڑے پلازوں کی کلئی کھول دی۔ لاہور کی 682 عمارتیں فائر سیفٹی کے امتحان میں فیل، 13 انتہائی خطرناک قرار۔ سینکڑوں عمارتوں کو 15 دن کا الٹیمیٹم۔ پنجاب کے بڑے شاپنگ مالز کی خفیہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے بھارتی میڈیا پر چرچے۔ بھارتی سپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے محسن نقوی کو پی سی بی کا بہترین چیئرمین قرار دیا۔ بولے محسن نقوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، پی سی بی میں پہلی بار ایسا کوئی آیا ہے۔ محسن نقوی بھارتی کرکٹ بورڈ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھارتی تجزیہ کار کا تبصرہ وائرل۔ آئندہ ماہ پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا۔ دلی خواہش ہے پنجاب کے ہر ضلع میں کینسر ہسپتال ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں 16 کیتھ لیب بن چکی ہیں، 1000 کلینک آن ویل کام کر رہے ہیں۔ نواز شریف کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ گٹر کے ڈھکن چوری کرنے والا اور خریدنے والے اب گرفتار ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین سینٹ کو ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات شائع نہ کرنے کا اختیار مل گیا۔
الیکشنز ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے منظور. ترمیم کے مطابق اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ایوان میں رولنگ دے سکیں گے. اثاثوں کی تفصیلات زیادہ سے زیادہ 1 سال تک خفیہ رکھی جا سکیں گی. الیکشنز ترمیمی ایکٹ 2026 فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. لاہور اب 1 نہیں 2 ہوں گے. بسنت کے بعد لاہور میں نئی لکیر کھینچی جائے گی. آبادی کا بوجھ تقسیم کیا جائے گا. بلدیاتی اور پولیس نظام مکمل تبدیل ہوگا. 2 ڈپٹی کمشنر 2 DIG ہوں گے. لاہور کی تقسیم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع. بسنت کے فوراً بعد بڑے فیصلے ہوں گے. کیا لاہور کی تقسیم سے مسائل حل ہوں گے؟ سونے کی فی تولہ قیمت 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی. 1 تولہ سونا 12,700 روپے مہنگا 5,06,362 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 10,888 روپے مہنگا ہو کر 4,34,123 روپے کا ہو گیا. T20 ورلڈ کپ شیڈول کے مطابق ہوگا. ICC نے بنگلہ دیش کی بھارت نہ جانے کی درخواست مسترد کر دی. ICC کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو 1 دن کی مہلت. بنگلہ دیش تیار نہ ہوا تو متبادل ٹیم کو شامل کیا جائے گا. ٹورنامنٹ کے قریب شیڈول تبدیل کرنا ممکن نہیں. سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں موسمی خطرے کا الرٹ جاری. آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش متوقع. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودھا شامل. مری اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. دریائے کابل اور معاون ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ. کراچی میں کل شام تک بادل